السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کو کون سے سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اسلام فلاحی مملکت میں عورتوں کے سیاسی حقوق پر مختلف آرا رہی ہے۔ مختلف اہل علم نے عورتوں کے مختلف سیاسی حقوق پر بحث کی ہے، تاہم تمام آراء کو سامنے رکھا جائے تو یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ سوائے سربراہ مملکت عورتوں کو تقریباً تمام سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ذیل میں عورتوں کے سیاسی حقوق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عورت کا اصل دائرۂ عمل۔ اسلام نے واضح کیا کہ عورت کا اصل دائرۂ عمل اور میدان کا راست کا گھر ہے، گویا گھریلو امور کی انجام دہی، گھریلو امور کی نگرانی، گھریلو امور کی مینجمنٹ اور گھریلو معاملات کو خوش اسلوبی سے سنبھالنا یہ عورت کا بنیادی فریضہ ہے، جس سے وہ کسی بھی حالت میں دستبردار نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کے عورت پن کا لازمی تقاضا اور نسوانیت کا اثر امتحان ہے۔ اگر کوئی عورت دنیا جہان کی سیاست میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے لیکن گھریلو معاملات میں وہ صفر ہے، گھر کی نگہبانی، گھریلو امور کی مینجمنٹ میں وہ ناکام ہے، تو اسلام کی نظر میں وہ ایک کلی طور پر ناکام عورت ہے۔ اس کے برعکس ایک عورت کبھی گھر سے نہیں نکلی، اس نے کبھی سیاست میں حصہ لینے کا سوچنا تو دور کی بات کبھی ووٹ ڈالنا ہی گوارا نہیں کیا، لیکن گھریلو معاملات میں وہ سگڑ ہے، گھریلو فرائض ذمہ داریوں کے ساتھ وہ خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے، گھریلو نظام کی نہایت ہوشیاری تندہی سے نگہبانی کرتی ہے، تو وہ ایک انتہائی کامیاب عورت ہے۔ یہی عورت فطرت کی آواز ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم بھی اصل میں عورت کی بناوٹ ہی ایسی بنائی گئی ہے۔ وہ گھر کے اندر کے میدان کو سنبھالے اور مرد کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کاموں کو سنبھالے۔ یہ برتر اور کمتر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ اپنے دائرہ کار کا معاملہ ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ دونوں ہی میدان عمل میں اپنی اپنی جگہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو گھر کے اندر کا میدان اپنے نتائج و عواقب کے اعتبار سے گھر کے باہر کے میدان سے کہیں زیادہ اہم اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور کہ اگر عورت گھر سے ماحول کو پرسکون نہ بنائے، گھریلو امور کو منتشر اور پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھے، مرد کے لیے مسائل اور پریشانیاں پیدا کرے، بچوں کی پرورش سے لاپرواہ اور غفلت برتے، گھر کے سکون کو تلپٹ کرے، تو اس کے نتیجے میں پوری زندگی کا نظام آہستہ آہستہ تلپٹ ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں مجروح اور نفسیاتی مریض اور ناساز ذہن کی عامل قوم تیار ہونا شروع ہو جائے گی، جو بالآخر کسی بڑے انسانی المیہ کو جنم دینے کا باعث بن جائے گی۔ یہ وہ نہایت اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسلام نے عورت کے لیے گھر کے اندر کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے پر بے حد حوصلہ افزائی کی ہے۔ تاہم اگر عورت اپنی اس بنیادی اور اصل میدان کو کامل طور پر سنبھال لے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلا نہ چھوڑے، تو اسے زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیت کے استعمال کا حق اسلام دیتا ہے۔ ریاست کی سربراہی کا حق۔ یہ وہ واحد حق ہے جو اسلام عورت کے دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر سربراہ بنائے گئے ہیں۔ ریاست کے انتظام اور اس کے امور چلانے کا کام ایک نہایت وسیع نوعیت کا کام ہے۔ اس کے لیے مضبوط اعصاب اور مضبوط قوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اس کام کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو منتخب کیا ہے اور عورت کو اس آزمائش اور امتحان سے دور رکھا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس علامہ اقبال نے الفاظ میں کہتے ہیں: حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، یعنی اسلام تو عورتوں کی آبرو اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنے آیا ہے، اور صرف مردوں کو آزماتا اور مردوں کو میدان زندگی میں اتار کر
हक़ को गालिब करने का काम लेता है। चुनांचे औरत के सरबराह रियासत बनने के खिलाफ दर्जन अहादीस भी दलाइल मिलते हैं। जब तुम्हारे उमरा बदतरीन लोग हों और जब तुम्हारे दौलतमंद बखील हों और जब तुम्हारे मामलात तुम्हारी औरतों के हाथों में हों तो ज़मीन का पेट तुम्हारे लिए उसकी पीठ से बेहतर है। इस तरह एक और हदीस में है कि अबू बकर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि ईरान वालों ने किसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने अपने मामलात एक औरत के सपुर्द किए हों। इन हदीस से ये मुराद है कि जब मर्द कुली तौर पर अमूर मग़फ़िरत से दस्तबरदार हो जाएं और अपनी ज़माम कार औरतों के सपुर्द कर दें तो वो मुआशरा गैर फितरी मुआशरा होता है, जिसकी कबाहत बयान की गई है। ताहम इस्लाम के मिसाली दौर में हम देखते हैं कि कानून साजी में औरतों ने भी मर्दों के बराबर हिस्सा लिया है। चुनांचे हज़रत आयशा सदीक़ा से बड़े बड़े सहाबा कराम और इस्लामी कानून सीखने आते थे और आपने बड़े बड़े मसाइल में मुसलमानों की रहनुमाई की। मजलिस कानून और साज की रुकनियत का हक़। इस्लाम ने हक़ को ये बात हक़ दिया है वो मजलिस कानून साज की रुकनियत हासिल कर सके, लेकिन उस मजलिस कानून साज की नौइयत सिर्फ़ कानूनी मसाइल में मुशावरत और कानून की ताबीर का काम हो। ना कि इंतज़ामी अमूर चलाना। अगर किसी मुल्क के सियासी निज़ाम में मुकन्ना इंतज़ामिया से अलग ना हो बल्कि वो इंतज़ामी फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हो तो फिर उस सूरत में औरत अब ऐसी मुकन्ना का हिस्सा नहीं हो सकती। इसी बात को ज़ेर बहस लाते हुए सैयद अबुल आला मदूदी लिखते हैं कि इन मजालिस का नाम मजालिस कानून साज रखने से ये गलतफ़हमी वाक़या होती है। इनका काम सिर्फ़ कानून बनाना और फिर ये गलतफ़हमी ज़हन में रख कर जब आदमी देखता है तो अहद सहाबा में ख़वातीन भी कानूनी मसाइल पर बहस गुफ्तगू इज़हार राय सब कुछ करती थीं और बसा औक़ात ख़ुद खुलफा इनसे रास्ते लेते और इनके राय का लिहाज करते थे। उसे हैरत होती है कि आज इस्लामी असूलों का नाम लेकर इस किस्म की मजालिस में औरतों की शिरकत को गलत कैसे कहा जा सकता है। लेकिन ये वाक़या है कि मौजूदा ज़माने में जो मजालिस इस नाम से मसूम की जाती थी उनका काम महज कानून साजी करना नहीं बल्कि अमलन वही पूरी मुल्की सियासत को कंट्रोल करती हैं, वही वजारतें बनाती और तोड़ती हैं, वही नज़्म व नस्क़ की पॉलिसी तय करती हैं और वही मालियात और मुआशियात के मसाइल तय करती हैं और उन्हीं के हाथ में सुलह व जंग की ज़माम कार होती हैं। इस हैसियत से इन मजालिस के मकाम का महज एक फ़ुक़िया और मुफ्ती का नहीं है बल्कि पूरी ममलिकत के अक़वाम का मकाम है। ताहम हंगामी और इज़्तिरारी हालत में भी जब नागुज़ीर हो जाए तो औरत कारोबार हुकूमत में हिस्सा ले सकती है, जैसा कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत आयशा सदीक़ा को कारज़ार सियासत में उतरना पड़ता है। ताहम ये सूरत हाल सिर्फ़ इज्तिमाई और हंगामी ही होगी, उसे मुस्तकिल हालत में करार नहीं दिया जा सकता। ख़वातीन के मामलात की वज़ारत। इस्लामी फलाही ममलिकत में औरत को ये हक़ भी दिया जा सकता है कि वो ख़वातीन के मामलात से मुतल्लिक़ अलहदा वज़ारत की निगरां बन सकें और इस चीज़ का दारो मदार सरबराह रियासत और इस्लामी हुकूमत पर होता है कि वो कब महसूस करती है कि ख़वातीन से मुतल्लिक़ अमूर की एक अलहदा वज़ारत बनाई जाए ताकि ख़वातीन के मामलात सूझबूझ रखने वाली ख़ातून और वज़ीर ही बना डाले। ताहम वाज़ेह रहे कि महज मगरिब की अंधी नकाली में और इस्तामार के दबाव में आकर औरतों को वज़ारतों और सियासत में घसीटे चले जाना ना ही दानिशमंदी और ना ही इस्लामी हमायत व गैरत का मुज़ाहरा है।
یہ محض مغرب کی اندھی نکالی اور خیرات میں عطا کیے گئے استثمار کے چارے کی جگہ لی ہے۔ ووٹ کا حق جدید دنیا میں سیاسی حقوق میں سب سے بڑا اور سب سے عام حق ووٹ کا حق سمجھا جاتا ہے۔ مقننہ و کاروبار حکومت کے لیے رائے دہی دینے کے حق کس کس کو ہے؟ اسلامی فلاحی مملکت میں عورت کو رائے دینے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، تاہم جس طرح مردوں کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ ضرور ہی حق رائے دہی استعمال کریں، اس طرح عورتوں کو بھی اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں اس حق کے استعمال کی ضروری شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ عورت کی چادر اور چار دیواری کا مکمل احترام اور تحفظ کیا جائے۔ اس حق کے استعمال میں عورت کے ناموس اور اس کی آبرو کا تحفظ کسی بھی قسم کا رکھنا پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی اندیشہ کسی بھی درجے میں نہ ہو تو عورت اپنے اس حق سے دستبردار ہو سکتی ہے اور اپنی جان و آبرو کے تحفظ کے حق کو ترجیح دینے کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ جلسے جلوس کا حق اسلام نے عورتوں کے لیے ایسے کسی حق کی پسند کی نظر سے نہیں دیکھا۔ گھر میں اسے گھر سے باہر نکل کر ساری دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ کر اپنے کسی مطالبے کو منوانے کے لیے جلسہ کرنا پڑے یا جلوس نکالنا پڑے، اپنی مثبت اور تعمیری تعلیمات کے حوالے سے اسلام کے پروگرام میں ایسا کوئی مرحلہ موجود نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسلام جو سیاسی اقدار متعارف کراتا ہے اس میں عورتوں کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پر لا کھڑا کرنا نہایت مذموم اور قبیح حرکت ہے۔ تاہم موجودہ بے حیا اور ایمان سوز مغربی تہذیب نے عورت پر ظلم اور استحصال کے نتیجے میں عورت کو برہم اور متعین کر دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مغرب کی عورت، خاص طور پر ترکی کی مسلمان عورتوں کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ وہ اجتماعی طور پر حجاب ہو کر گھر سے نکلیں اور انہوں نے مسلمان عورت کے حجاب کے حق میں مظاہرہ کیا۔ اسی طرح کے مثالیں دنیا اسلام کے دوسرے ممالک میں ملتی ہیں۔ دراصل مغرب کے جبر اور استحصال نے وہ اضطراری حالت پیدا کر دی جس کے نتیجے میں ایمان و حیا کی پاسدار عورت کو گھر سے نکل کر دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ اسے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے حق سے محروم کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ کار ابوبت نہیں بلکہ کار امومت عورت کو باپ کے فرائض ادا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اسے ماں کے فرائض کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا باپ کو اگر غیرت یا حمیت بیرونی دنیا کے میدان کا راز میں اترنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو عورت کو محبت، الفت اور اندرونی دنیا کے میدان کا رازدار میں اترنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مرد کی غیرت و حمیت کسی بیرونی حملہ آور کو گھر کے قلعہ میں داڑ ڈالنے اور اسے مسمار کرنے سے روکتی ہے، تو عورت کی الفت و محبت اور نرمی اس اندرونی باغیچہ کی پرورش و نشو و نما کرتی ہے اور اسے ایک لہلاتے باغ میں بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کے گھر اسلامی معاشرے کے وہ قلعے ہیں جن میں اس قلعہ کی وہ مضبوط ترین نگہبان باورچی زن ہیں جنہیں عورت کہا جاتا ہے۔ انہی مضبوط قلعوں کے نتیجے میں ایک مضبوط اور صالح اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ان قلعوں کی اندرونی حفاظت اور نشو و نما کی ذمہ داری عورت ہے تو اس کی بیرونی حفاظت اور دفاع کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ فطرت کا یہ وہ مزاج ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کے دائرہ کار الگ الگ متعین کیے گئے ہیں اور تقسیم کار کے اس اصول کے ذریعے سے معاشرہ کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی راہ پر ڈالا گیا ہے۔ اسلامی فلاحی مملکت لوگوں کو کون سی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں؟ اگر ہم ماضی میں جائیں تو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے انسان کے بنیادی حقوق کا تصور ہمارے لیے دنیا کوئی نیا نہیں ہو سکتا۔
ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک کی نگاہ میں ان حقوق کی تعریف اقوام متحدہ کے چارٹر سے شروع ہوتی ہے یا انگلستان کے منگانا چارٹر سے آغاز ہو، لیکن ہمارے لیے اس کا تصور آغاز بہت پہلے ہو چکا ہے۔ آج تک اتنا ہی۔